بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Welcome to all. Dear students of 12th class, our today's topic is US dominance in world politics. Growth of unilateralism. اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں, let's have a look on map of USA. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے 50 اسٹیٹس ہیں. اس کے ساتھ الاسکا اور ہوائی. الاسکا نارتھ ویسٹ میں آتا ہے اور ہوائی پیسیفک اوشن میں آتا ہے. وہ جزیرہ ہے ہوائی. اس کی کیپٹل ہے واشنگٹن ڈی سی اور پاپولیشن 32.82 کروڑ پلس 4.3% دنیا کی پاپولیشن یو ایس اے میں رہتی ہے. یو ایس اے 33.4% آف دا ٹوٹل ویلتھ آف دا ورلڈ شیئر کرتا ہے. یو ایس اے فارموسٹ ملٹری پاور آف دا ورلڈ. آفٹر دس بریف انٹروڈکشن ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یونیلیٹرلزم کیا ہوتا ہے. اٹس این اپروچ ان انٹرنیشنل ریلیشنز in which states act without regard to the interest of other states or without their support. امریکہ نے دنیا میں ہیجمونی قائم کر رکھی ہوئی ہے. ٹوٹل ہیجمونی, ٹوٹل ڈومیننس. یونیلیٹرلی یہ ایکشنز بھی لیتا ہے. آفٹر ڈس انٹیگریشن آف یو ایس ایس آر, that is after end of Cold War, امریکہ دنیا میں وداؤٹ اینی سیریس رائیول رہا. دنیا ٹوٹل یونیپولر بنا. سنگل ڈومیننٹ پاور یو ایس اے بنا. اس نے گلف ریجن میں انٹروینشن کی, افغانستان میں انٹروینشن کی, عراق میں اس نے انٹروینشن کی. ٹوٹل وہاں پر دیٹ واز اے ٹوٹل مانوپولائزیشن. گو کہ آج کے ٹوڈیز کنٹمپریری ورلڈ میں امریکہ سول سپر پاور کی حیثیت سے ہے. اس کی اگر ہیجمونی دیکھا جائے, دادا گری, this hegemony traces to its legacy to two major developments. Number one, دنیا میں امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے سامنے آیا. دوسری وجہ, یو ایس اے نے ہیجمونی پاور بہیو نہیں کیا فرام 1991 جسٹ آفٹر ڈس انٹیگریشن آف یو ایس ایس آر. لیکن ہوا کیا, اٹ بیکیم گریجولی کلیئر, آہستہ آہستہ یہ کلیئر ہوا کہ اب دنیا یو ایس اے کی جانب سے ہیجمونی کا سامنا کر رہا ہے, کہ امریکہ اب ڈومیننٹ پاور دنیا میں ایکٹ کر رہا ہے. ایک نیا سا ورلڈ آرڈر وجود میں آ گیا. اینڈ دیٹ ورلڈ آرڈر کیا ہوا, دیٹ واز اے کریشن آف نیو ورلڈ آرڈر, اے ٹائم پیریڈ which emerged in 1991 after the end of this Cold War, when USA was the only superpower left, known as New World Order. اس نیو ورلڈ آرڈر میں اس نے کچھ نقوش چھوڑے ہیں. دنیا کے جو کمزور ممالک ہیں وہاں پر انہوں نے مختلف قسم کی اسٹریٹجیز اختیار کر رکھی.
One strategy is known as bandwagon strategy and another is known as hide strategy. Bandwagon strategy کیا ہوتا ہے؟ یہ strategy used by small states to extract benefits by operating within the hegemonic system rather than against it. کمزور ممالک امریکہ کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے، اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے فائدے حاصل کریں، known as bandwagon strategy. اور دوسری اسٹریٹجی کیا رہی؟ that is known as hide strategy, a strategy to maintain a distance from the hegemon. انہوں نے امریکہ سے ڈسٹنس اختیار کی. Now, dear students, امریکہ کی ہیجمونی کی مثالیں افغانستان میں ہیں اور گلف ریجن میں ہیں، عراق میں ہیں. تو ہم افغانستان میں امریکہ کی ہیجمونی کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو اس کے لیے ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلیں گے افغانستان کے متعلق. لیکن اس سے پہلے have a look on Afghanistan map. آفیشلی افغانستان کا نام اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے. یہ ایشین کنٹری ہے، لینڈ لاکڈ کنٹری ہے ان ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا. اس کے بارڈرز پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں ایسٹ اور ساؤتھ میں، اور ایران کے ساتھ میں ویسٹ میں اس کے ساتھ بارڈرز ملتے ہیں. اس کی کیپٹل سٹی کابل ہے اور پاپولیشن 3.72 کروڑ پلس. اس کی کرنسی افغانی ہے. آفیشل لینگویج پشتو اور داری ہے. اب سول وار ان افغانستان کے بارے میں ہم کچھ جانکاری حاصل کریں گے. سوویت یونین افغانستان سے فروری 1989 میں نکلا اور اس اثنا میں وہاں پر پاور سٹرگل سول وار شروع ہو گئی بٹوین کمیونسٹس اینڈ مجاہدین. کمیونسٹس جو تھے، نجیب اللہ گورنمنٹ وہاں پر تھی ان کی، دیٹ گورنمنٹ واز بیکڈ بائی سوویت یونین. لیکن جب سوویت یونین کولیپس ہوا 1991 میں، نجیب اللہ حکومت کو اوور تھرو کیا گیا آن اپریل 8 1992 میں بائی احمد شاہ مسعود اینڈ عبدالرشید دوستم. ان دونوں نے کابل کو کیپچر کیا. یہ دونوں نسلی لحاظ سے تاجکس تھے. جہاد کونسل وہاں پر اسٹیبلش ہوئی ہے بائی پشاور بیسڈ مجاہدین اپریل 1992 میں، تاکہ کابل میں پاور انشور کیا جائے. پروفیسر صبغت اللہ مجددی کو اس کا چیئر پرسن بنا لیا گیا ہے فار اے پیریڈ آف 2 months. 10 ممبر پر مشتمل ایک لیڈرشپ کونسل کی تشکیل ہوئی ہے جس میں مجاہدین لیڈرشپ زیادہ تھی. اس کی سرپرستی جماعت اسلامی کی برہان الدین ربانی نے کی فار اے پیریڈ آف 4 months. اور ان 6 months میں پروفیسر صبغت اللہ مجددی اور برہان الدین ربانی کی سرپرستی میں ان 6 months میں ایک لویا جرگا کی تشکیل ممکن ہوئی. لویا جرگا گرینڈ کاؤنسل آف افغان ایلڈرز اینڈ نوٹیبلز. اس کا مقصد تھا کہ 1 سال تک پاور کو ہولڈ کیا جائے تاکہ الیکشنز ہو پائے اور الیکٹڈ گورنمنٹ سامنے آئے. لیکن ہوا کیا، ان جنوری
1 1994 عبدالرشید دوستم نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور اس کی وجہ سے کابل میں زبردست خون ریزی ہوئی، بہت سارے سیولنز مارے گئے۔ عبدالرشید دوستم اور احمد شاہ مسعود نے کابل کو کیپچر کیا، اور جو باقی وار لارڈز تھے انہوں نے باقی افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اور ایک ڈیولپمنٹ اس دوران ہوئی ہے، دیٹ واز رائز آف طالبان۔ یہ طالبان کون لوگ تھے؟ یہ پشتون بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، ان کو پاکستانی مدرسوں میں تعلیم دی گئی تھی۔ یہ یک دم سے ایک زبردست طاقت ور گروپ کی حیثیت سے اجاگر ہوئی۔ انہوں نے باقی وار لارڈ سے پہلے کندہار کو 1994 میں چھین لیا، ویری امپورٹنٹ سٹی۔ اس کے بعد ہیرات سپٹمبر 1995 میں انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کابل پر سپٹمبر 1996 میں قبضہ کر لیا، اور انہوں نے اسی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، بلکہ ڈکلیئر کیا، اسلامک امارت کو، افغانستان کو انہوں نے اسلامک امارت ڈکلیئر کیا۔ اس دوران یہ 17واں سال تھا اس افغانستان میں اس جنگ کا، اور اس جنگ نے کیا بہت سارے عجیب غریب کے نقوش بھی چھوڑے تھے۔ ہائیسٹ انفینٹ چائلڈ اینڈ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹس ان ایشیا، وہ سارے کے سارے پائے جاتے تھے افغانستان میں۔ بہت سارے لوگ ریفوجیز کی زندگی گزارتے تھے۔ آلموسٹ 2 ملین ریفوجیز ور ان کیمپس۔ افغانستان کی صورتحال اس وقت مختلف تھی، گو کہ وہاں پر طالبان اب حکمران تھے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی لیسن میں ہم نے گروتھ آف یونیلیٹرلزم افغانستان پر بات کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کلنٹن ایرا اینڈ آپریشن انفینٹ ریچ۔ ضرور اس کو واچ کریے گا۔ السلام علیکم۔